السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء والانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ حظا وافرا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی تعریفات، تمہیدات، تمجیدات، عبادات اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا خالق حقیقی، مالک حقیقی، رازق حقیقی ہے۔
درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ تعالیٰ کروڑ و رحمت برسائے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، علماء کرام، جن کی کوششوں، کاوشوں اور قربانیوں کے نتیجے میں یہ دین کا ماحق ہو ہم تک پہنچا۔ احباب گرامی، حاضرین مجلس، اللہ احکم الحاکمین کے میرے اور آپ کے اوپر اس قدر احسانات، انعامات ہیں کہ اگر میں اور آپ ان انعامات کو شمار کرنا شروع کریں تو کبھی بھی شمار نہیں کر سکتے۔ ان انعامات کا شکریہ ادا کرنا وہ تو دور کی بات، ہم ان احسانات کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ ان انعامات، احسانات، نوازشات میں سے سب سے بڑا احسان اور انعام یہ ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو مجھے اور آپ کو کسی بندر کی صورت میں، کسی خنزیر کی صورت میں، کسی اور جانور کی شکل صورت میں پیدا کر سکتا تھا، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر سکتے تھے کہ ہمیں اس حالت میں کیوں پیدا کیا؟ یقیناً ہم نہیں اعتراض کر سکتے تھے۔ تصور کریں اگر میں اور آپ کسی جانور کی شکل میں ہوتے تو نہ جانے آج کس در کے اوپر ٹھوکریں کھاتے، کہاں کہاں سے دور دور کرواتے، لیکن اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا ہے۔ دوسرا انعام اور احسان اللہ کا میرے اور آپ کے اوپر سب سے بڑا یہ ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ اللہ چاہتا تو مجھے اور آپ کو کسی یہودی کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا، کسی عیسائی کے گھر میں، کسی ہندو کے گھرانے میں، کسی بدھ مت کے گھرانے میں پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان اور انعام ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایک مسلمان بنایا ہے۔ مسلمان نہ ہوتے تو نہ جانے آج کس پتھر، کس شجر، حجر اور مڑی کو اپنا معبود اور خدا بنایا ہوتا۔ در در کے اوپر ہم اپنا سر جھکاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ الحمدللہ۔ دین اسلام، مذہب اسلام کا جو نظام ہے یہ برادری، کنبے، قبیلے جیسا نہیں ہے۔ برادری کا نظام یہ ہوتا ہے کہ جس گھر، جس برادری کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسی برادری کی طرف ساری زندگی منسوب کیا جائے گا۔ انصاری کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ہمیشہ انصاری ہی کہلوائے گا، خواہ وہ انصاریوں والا کام کرے یا نہ کرے۔ جاٹ کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ ہمیشہ جاٹ ہی کہلوائے گا، خواہ وہ جاٹوں والا کام کرے یا نہ کرے۔ لیکن دین اسلام ایک سوچ، فکر، عقیدے اور نظریے کا نام ہے، جو اس سوچ کو اپنائے گا مسلمان کہلائے گا، خواہ کسی بھی گھرانے میں پیدا ہوا ہے۔ لیکن اگر اس سوچ کو نہیں اپنائے گا تو پیدا ہونے والا اگرچہ نبی کے گھر میں پیدا ہو، لیکن اللہ رب العزت نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبر، اللہ تعالیٰ کی توحید، اس عقیدے کی دعوت اور اس عقیدے کا پرچار کرنے والے، ہمیشہ اللہ رب العزت کے دین کی دعوت دینے والے، گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے اس عقیدے کا اپنانے والا نہیں، اس عقیدے کا حامل نہیں،
وہ سوچ رکھنے والا نہیں جو سوچ باپ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کے سامنے اس بیٹے کو گوتے دے کر ہلاک کر دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام، باپ کفر کا سردار، باپ لوگوں کو خدا بنا کر دیتا ہے، باپ عالم کفر کا وزیر برائے مذہبی امور ہے، لیکن بیٹا گھر میں پیدا ہو کر ایک اللہ کے توحید کی دعوت دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نبی کو جد الانبیاء خلیل اللہ کا لقب دیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ دین اسلام دین ایک عقیدے، سوچ اور فکر کا نام ہے۔ چنانچہ آپ دنیا میں ایک غور و فکر کریں کہ معاشرے کے اندر جو مذاہب پائے جاتے ہیں، ایک طرف کافر ہے چاہے اس کا تعلق کسی مذہب کے ساتھ ہے، اور ایک طرف مسلمان ہے جس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے۔ آپ غور و فکر کریں کہ ایک کافر اور ایک مسلمان میں بظاہر کیا فرق ہے۔ جس طرح کے دو ہاتھ، دو پاؤں ایک کافر کے ہیں، اسی طرح ایک مسلمان کے ہیں۔ جس طرح کی شکل و صورت، جس طرح کے بال کافر کے سر پر اگتے ہیں، اسی طرح کی شکل و صورت ایک مسلمان کی بھی ہے۔ جس طرح کا لال خون ایک کافر کے جسم میں گردش کرتا ہے، وہی خون ایک مسلمان کے جسم میں گردش کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کافر دنیا میں بھی ناپاک، پلید، نجس ہے، اور آخرت کے اندر بھی ٹھکانہ جہنم ہے، اور مسلمان دنیا میں بھی عظیم ترین، پاک ترین انسان ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ کی جنتوں کا وارث بنے گا۔ تو فرق پھر کس چیز میں ہے؟ شکل و صورت ایک ہے، رہن سہن ایک ہے، چال ڈھال ایک ہے، کمانے کے ذریعے ایک ہیں، خوراک ایک طرح کی ہے۔ فرق کس چیز کا ہے؟ فرق ہے عقیدے کا، سوچ کا، فکر اور نظریے کا فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی ایک ذات کے تابع ہو کر گزارنی ہے، میں نے اپنی ساری زندگی ایک نبی کے احکامات کے مطابق گزارنی ہے، جبکہ کافر کا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ میں بے مہارہ ہوں، میں دنیا میں آزاد ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میں حلال کروں حرام کروں، میں جو مرضی کروں، مجھے اس ذات، اس دنیا کے اندر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بس یہی سوچ اور عقیدہ، فکر اور یہی نظریہ فرق کرتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی ناپاک ہے اور آخرت کے اندر ٹھکانہ جہنم ہے، اور مسلمان دنیا میں بھی پاک ہے اور آخرت کے اندر ٹھکانہ جنت ہے۔ تو ہم نے آج کے بعد اپنے اس سوچ، فکر اور عقیدے کو درست کرنا ہے۔ جو عقیدہ میری اور آپ کی کامیابی کا، میری اور آپ کی زندگی کی جو پوری اس کا اختتام ہے، جو اس زندگی کا انجام ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کی کامیابی یا اس کے اندر ناکامی کا جو دار و مدار ہے وہ اس عقیدے پر ہے۔ چنانچہ اس عقیدے کو سیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے ہم کچھ چیزیں آج جانیں گے۔ دنیا میں آپ کو اور مجھے ہر اس بات کا پتہ ہے، بچے بچے سے آپ پوچھ لیں، اس نے علماء سے ایک بات سنی ہوگی کہ جنوں اور انسانوں کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا؟ بتائیں۔ ہر بندہ چاہے گیا گزرا انسان ہے، مسجد میں کبھی آیا ہی نہیں، وہ بھی آپ کو یہ جواب دے گا کہ انسان کو اور جنوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن میں اور آپ اپنی زندگی پر، روزمرہ کے ایام پر، شب و روز، لیل و نہار پر نظر دوڑائیں کہ کیا میری اور آپ کی زندگی کا وہ مقصد پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ بزرگ لوگ، سیانے لوگ، دانا لوگ کہتے ہیں کہ جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے، اگر کوئی اس چیز کو استعمال کرنے والا اسی مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے
تو بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دانا ہے، عقل مند ہے، بہت عقل مند آدمی ہے۔ لیکن اگر جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس کو اس مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے تو میں اور آپ اس کو کبھی بھی عقل مند نہیں کہیں گے، بلکہ دنیا کا ہر انسان اس کو بے وقوف کہے گا۔ تو میری اور آپ کی تخلیق کا، پیدائش کا، اس دنیا میں آنے کا، یہ اللہ نے جو زندگی کے ایام دیے ہیں، نعمتیں دی ہیں، انسان بنایا ہے، اسلام دیا ہے، اللہ نے نبی بھیجا ہے، قرآن نازل کیا ہے، دنیا کی نعمتیں عطا کی ہیں، مال و دولت دیا ہے، اولاد عطا کی ہے، اس ساری انعامات اور احسانات کا مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ ایک اللہ کی عبادت کریں۔ تو آئیے، عبادت، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ انسان کی روزمرہ کی زندگی کے اندر کچھ ضروریات ہیں۔ مثلا انسان نے سونا ہے، نیند انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس میں میرا اور آپ کا کوئی اختیار نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اور آپ کے جسم میں ایک ضرورت رکھ دی گئی ہے کہ وہ نیند اگر نہ پوری کی جائے تو جسم اس کی کمی محسوس کرتا ہے۔ انسانی جسم کی ضرورت ہے خوراک، کھانا پینا، اگر جسم کو خوراک نہ ملے تو جسم کمزور، ناتواں محسوس کرتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کی ضرورت ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، ماں باپ کو کما کر دینا ہے، بہن بھائیوں کا خیال کرنا ہے۔ تو یہ جو ساری ضروریات اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں رکھی ہیں، اب انسان اگر ان ضروریات کو پورا کرے تو پھر اپنی زندگی کا مقصد عبادت کیسے پورا کرے گا؟ مقصد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا جائے وہ ہمیشہ وہی کام کرے۔ یہ سپیکر، مائک، اس بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مائک بولنے کے لیے بنایا گیا ہے، معافی ضمیر کے اظہار کے لیے بنایا گیا ہے۔ چنانچہ آپ اس مائک کو کھانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، آپ اس مائک کو بولنے کے علاوہ کسی اور کام کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ تو میری اور آپ کی زندگی کا مقصد عبادت ہے، تو میں اور آپ عبادت کریں گے یا اپنی ضروریات کو پورا کریں گے؟ یہ سوال ہے اللہ رب العزت سے۔ اگر ہم اپنی ضروریات پوری کریں گے تو عبادت کیسے کریں گے؟ اور اگر ہم ضرورت پوری کر رہے ہیں تو پھر ہماری تخلیق، ہماری پیدائش کا مقصد عبادت وہ پورا نہیں ہو رہا، تو پھر اس سوال کا جواب کیا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام، آپ کی سیرت، آپ کی زندگی، آپ کا ایک ایک کام، آپ کا ایک ایک فعل، آپ کا ایک ایک فرمان، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر انسان اپنی انسانی ضرورت کو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات، قرآن و سنت کی روشنی میں، اپنے نبی کی سیرت کے مطابق کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کام کو بھی عبادت بنا دے گا۔ مثال دیجئے، میں نے اور آپ نے سونا ہے، لیکن اگر انسان عشاء کی نماز پڑھے، پنجگانہ نماز ادا کرے، سونے کی دعائیں پڑھے، دائیں کروٹ لیٹے اور یہ نیت کر کے سوئے کہ میں نے صبح اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرنی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس انسان کا سونا بھی عبادت ہے۔ ضرورت بھی پوری کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی تخلیق اور پیدائش کا مقصد بھی پورا کیا ہے۔ انسان نے کھانا ہے، اور کھانا حاصل کرنے کے لیے انسان نے کاروبار کرنا ہے، تو جو کاروبار کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، لین دین کے معاملات ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی انسان یہ لین دین کا، خوراک حاصل کرنے کا اپنا کاروبار اگر اسلام کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کاروبار کو بھی باعث اجر و ثواب اور عبادت بنا دے گا۔ دلیل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء، اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں التاجر الصدوق یوم القیامہ، کہ جو تاجر، جو بزنس مین، جو دکاندار اپنی تجارت جو ہے وہ سچائی کے ساتھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس انسان کو صدیقین کا، شہداء کا،
اور نبیوں کا ساتھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو حضرات، اگر میں اور آپ اپنے یہ سارے کام کرنے ہیں، سونا بھی انسان نے ہے، کھانا بھی کرنا ہے، تجارت بھی کرنی ہے، لین دین بھی کرنا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے، لیکن اگر انسان یہی کام اسلام کے مطابق کر لے، نبی اسلام کی سنت کے مطابق کر لے، تو کام بھی ہوتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو عبادت بھی بناتا رہے گا۔ حضرات، نبی الاسلام کی ایک دعا ہے۔ آپ علیہ السلام جب بیت الخلاء سے باہر نکلتے تھے تو ایک دعا پڑھا کرتے تھے۔ کیا دعا بلا؟ نبی الاسلام بیت الخلاء سے، واش روم سے جب باہر نکلتے تھے تو ایک دعا پڑھا کرتے تھے۔ کیا دعا ہے بلا؟ اونچی بولے، جس کو نہیں پتا اس کو بھی پتا چل جائے۔ غفرانک۔ نبی الاسلام جب بیت الخلاء سے باہر نکلتے تھے تو ایک دعا پڑھا کرتے تھے، غفرانک۔ آپ کو پتہ ہے اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ غفرانک کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ اب انسان اگر سوال کرے، غور و فکر کرے کہ میں واش روم کے اندر گیا ہوں، بیت الخلاء میں گیا ہوں، میں نے اپنی ضرورت پوری کی ہے۔ انسان کا نظام ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اس کو ہضم کرنے کے علاوہ جو زائد کھانا ہے اس کو ایک نکال دیا جاتا ہے۔ تو انسان نے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت اپنی ضرورت کو پورا کیا ہے، پھر یہ گناہ کس چیز، یہ معافی کس چیز کی ہے، یہ اللہ سے بخشش کس چیز کی ہے؟ کیا اس نے کوئی اندر غلط کام کیا ہے؟ کیا کوئی گناہ کر کے آیا ہے؟ کیا اس نے کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے؟ نہیں، اس نے تو اپنی انسانی ضرورت کو پورا کیا ہے۔ پھر یہ گناہ، پھر یہ بخشش کس چیز کی ہے، پھر یہ معافی کس چیز کی ہے؟ تو نبی الاسلام اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، یہ معافی ہے اس چیز کی کہ اے اللہ یہ جو چند لمحے، اے اللہ یہ جو چند گھڑیاں، اے اللہ یہ جو چند منٹ اور سیکنڈز، یہ زبان تیری یاد سے، تیرے ذکر سے غافل رہی ہے، اے اللہ ان لمحوں کے ضائع ہو جانے کی وجہ سے اے اللہ میں تجھ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے یہ دعا پڑھ کر اپنی امت کو درس یہ دیا ہے کہ ایک مومن کا، ایک امتی کا، میرے تابع اور فرما بردار ہونے والے کا، وہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل، ایک ایک گھڑی، لیل و نہار، شب و روز اگر وہ گزرنے چاہیے تو وہ اللہ کی ذکر، اللہ کی یاد کے اندر گزرنے چاہیے، اور اگر کوئی لمحے ضائع ہو جاتے ہیں تو اللہ سے معافی طلب کر کے ان لمحوں کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ تو حضرات، میرے نبی کا ایک لمحہ بھی جو بیت الخلاء میں اللہ کی ذکر اور اللہ کے یاد سے غافل ہو کر گزرا ہے، میرے نبی نے ان لمحوں کی خطا مانگی ہے، لیکن میری اور آپ کی زندگی کے سالوں سال اللہ کی یاد سے غافل ہو کر گزر جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے لیل و نہار، دن رات 24 گھنٹے اللہ کی یاد سے غافل ہو کر گزر جاتے ہیں۔ میری اور آپ کی بد نصیبی کا عالم کیا ہے، میری اور آپ کی محرومی کا کیا عالم ہے کہ ہم نے کبھی اللہ کو یاد ہی نہیں کیا۔ جس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، وہ چند لمحوں کے ضائع ہو جانے کی وجہ سے اللہ سے بخشش طلب کر رہا ہے۔ تو حضرات، اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے اندر سب سے پہلے عقیدے کو درست رکھنا چاہیے، اور اس عقیدے کو درست رکھنے کے لیے انسان کو اس عقیدے کو جاننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جان لو، علم حاصل کر لو، سیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کا اعلان کروانے سے پہلے یہ حکم دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کو جان لو، اس چیز کو سیکھ لو۔ یہ لا الہ الا اللہ صرف زبان سے بولے جانے والا ایک جملہ نہیں کہ انسان زبان سے ادا کرے، مسلمان کہلوائے، بلکہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا، لا الہ الا اللہ کو سیکھنا۔ لا الہ الا اللہ مجھ سے اور آپ سے تقاضے کیا کرتا ہے؟ میں نے اور آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا کس مقصد کے لیے ہے؟ جب تک میں اور آپ ان مقاصد کو نہیں جان لیں گے، میری اور آپ کی اس توحید کا کوئی جو ہے مجھے اور آپ کو فائدہ نہیں ہے۔ ہم صرف زبان کے دعوے رکھتے ہیں،
ہم صرف زبان کی مسلمان ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے قرآن کا دوسرا مقام فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے حقیقی معنی میں ڈرنے والے علماء ہیں۔ اب غور و فکر کریں قرآن کی اس آیت پر کہ اللہ سے حقیقی معنی میں ڈرنے والے علماء ہیں، باقی کیوں نہیں ڈرنے والے؟ اس لیے کہ ایک عالم جو اللہ کی ذات کے بارے میں پہچان رکھتا ہے وہ کسی عام بندے کو نہیں ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم رکھتا ہے، جس انسان کو پتہ ہے کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے، جس انسان کو علم ہے کہ اللہ کی ذات کس قدر صفات کی حامل ہے، جس انسان کو علم ہے کہ خالق کائنات کس قدر عظمت و جلال والا ہے، وہ انسان حقیقی معنی میں اللہ سے ڈرے گا۔ جس کو اپنے مالک کی پہچان ہی نہیں، جس کو اپنے خالق کا تعارف ہی نہیں، جس نے کبھی اپنے مالک کی پہچان ہی نہیں حاصل کی، وہ کیا اللہ سے ڈرے گا؟ تو اس لیے عقیدے کو جاننے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس عقیدے کو جاننا بھی ضروری ہے، اس عقیدے کے بارے میں علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر میں اور آپ اس عقیدے کو جان گے، اگر میں اور آپ اس عقیدے کے بارے میں علم حاصل کر گے، تو یقیناً یہ عقیدہ میری اور آپ کی زندگی کی آخرت کے اندر کامیابی اور کامرانی کا سبب بنے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من یاتی مسجدی ھذا لا یاتیہ الا لیتعلم خیرا او یعلمہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صبح کی فجر کی نماز کے وقت گھر سے نکلتا ہے اور مسجد میں آتا ہے، اور مسجد میں یہ ارادہ اور نیت لے کر آتا ہے کہ میں مسجد کے اندر جا کر اللہ تعالیٰ کی باتوں میں سے ایک خیر کی بات سیکھوں گا یا دوسروں کو سکھلاؤں گا، فَهُوَ كَحَاجٍ تَامًا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مکمل حج کا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ صرف ایک بات خیر کی، صرف ایک بات میرے نبی کی، صرف ایک آیت قرآن کی جو سیکھ لیتا ہے اور لوگوں کو سکھلا دیتا ہے، گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ مکمل حج کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ تو حضرات ہم یہ کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہیں اپنے دین اسلام کو سیکھتے؟ ہم 24 گھنٹوں میں سے کیوں نہیں 10 منٹ اللہ کے دین کے لیے مختص کرتے؟ ہم کیوں نہیں اپنی زندگی کے لیے 10 منٹ صرف قرآن و حدیث کو سیکھنے کے لیے لگاتے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، یتدارسون کتاب اللہ بینہم، آپس کے اندر اللہ کی کتاب کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، الا غشیتہ علیہم الرحمہ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نورانی فرشتے نازل کرتا ہے جو ان کو رحمت کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں۔ صرف مسجد کے اندر آنا ہے، آٹھ کر بیٹھ جانا ہے اور اللہ کی کتاب کو پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ ہم کم از کم اپنے دن کا آغاز تو اس بات سے کر سکتے ہیں کہ جو بندہ 10 منٹ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو سیکھ لیتا ہے اور دن کا آغاز اللہ کی رحمت کے ساتھ کر لیتا ہے، اس انسان کا سارا دن کیسا گزرے، اس انسان کا سارا دن کیسا بابرکت ہوگا۔ صرف سوچنے کی، عمل کرنے کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر علی سائر الکواکب، کہ جو انسان اللہ کی کتاب کو سیکھنے والا ہے، جو انسان اللہ کے نبی کی سنتوں کو سیکھنے والا ہے، فرمایا اس انسان کی فضیلت ایک عبادت گزار پر، تہجد گزار پر، روزے رکھنے والے پر اس طرح ہے جس طرح چاند کی فضیلت باقی تمام ستاروں پر ہے۔ چاند کی کیا فضیلت ہے ستاروں پر کہ ستارے چاند کے تابع ہیں، روشنی حاصل کرنے والے ہیں تو چاند سے۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک عالم کو کتاب و سنت کے سیکھنے والے کی فضیلت ایک عبادت گزار پر بیان کی ہے۔ تو حضرات میں اور آپ ان سیکھنے والوں میں شامل ہو جائیں اور آج سے اپنے آپ کے ساتھ یہ عہد کریں کہ میں اور آپ حقیقی معنی کے اندر اللہ کی کتاب کو سیکھیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ 24 گھنٹے ایک مدرسے میں داخلہ لے لیں، وہاں پر دن رات گزاریں، بیوی بچوں کو بھول جائیں، ماں باپ کو بھول جائیں، رشتہ داروں کو چھوڑ دیں، اپنا بزنس کاروبار چھوڑ دیں۔ نہیں، صرف آپ اپنی زندگی کے ان ایام میں سے ایک دن میں سے اگر 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ اگر ہم یہ وقت نکال لیں گے تو شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اور آپ اپنی زندگی کا حق ادا کر دیں گے۔ کتنے نوجوان ہیں غسل کا طریقہ نہیں آتا،
کتنے نوجوان ہیں نماز کا طریقہ نہیں آتا، کتنے نوجوان ہیں وضو کا طریقہ نہیں آتا۔ باپ کما کر دینے والا ہے، ساری زندگی جو ہے اس باپ نے اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے ہوئے گزار دی۔ نہ اس باپ نے اپنے بچوں کے لیے جھوٹ کا خیال کیا، نہ اس باپ نے اپنے بچوں کے لیے دھوپ کا خیال کیا، نہ اس باپ نے اپنے بچوں کے لیے چھاؤں دیکھی نہ دھوپ دیکھی، اپنی زندگی کا خون پسینہ ایک کیا، اور وہی اولاد اس باپ کے جنازے پر کھڑی ہے اور ایک اپنے باپ کے لیے دل سے دعا نہیں کر سکتی۔ یہ انسان کی بدبختی نہیں ہے کہ باپ ساری زندگی اس اولاد کو کما کر دینے والا ہے، لیکن اولاد اس باپ کی میت کے اوپر دل سے دعا نہیں کر سکتی۔ پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ جنازے میں موقع ملا، استاد جی بات بتایا کرتے تھے کہ وہ بڑے امیر ترین آدمی تھے جس کا جنازہ تھا، اور بچہ باہر سے آیا ہے، لندن یا کسی اور ملک میں رہتا تھا، پڑھنے کے لیے گیا تھا، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا تھا۔ باپ کی فوتگی کی اطلاع ملی، باہر سے آیا، جنازہ ہو رہا ہے۔ اب اس بچے کی جنازے کے دوران، اس بندے کے جنازے کے دوران اس بچے کا فون آ رہا ہے، اور بچے کے موبائل کے اوپر رنگ ٹون کے اوپر گانا لگا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ پورا جنازہ، ادھر اس کے باپ کا جنازہ ہو رہا ہے اور اس طرف اس بچے کے موبائل پر پورے جنازے کے اندر گانا بجتا رہا ہے۔ کیا فائدہ ساری زندگی کی وہ اعلیٰ تعلیم دینے کا، ڈگریاں حاصل کروانے کا، تعلیم دینے کا، اسکول و کالجز میں پڑھانے کا، اگر یہی اپنے بچے کو ایک دن صبح یا شام کے وقت مدرسے میں بھیجا ہوتا، مسجد میں بھیجا ہوتا، کسی دینی گھر کے اندر بھیجا ہوتا، تو آج کم از کم اپنے باپ کے لیے دل سے دعا تو کر رہا ہوتا۔ لیکن دعا کرنے کی بجائے الٹا جنازے کے دوران اس بچے کے موبائل پر گانا بج رہا۔ تو حضرات ڈریے اس وقت سے، خوف کھائیے، موت ہر انسان کو آنی ہے۔ نبی الاسلام نے فرمایا 3 انسان ایسے ہیں کہ جب اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ، انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو پوری زندگی کے نامہ اعمال کا سلسلہ اس انسان سے کٹ جاتا ہے، الا من ثلاثۃ، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ قبر میں بھی لیٹا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ان 3 چیزوں کا اجر و ثواب پہنچاتا رہے گا۔ پہلی چیز کہ فرمایا اس انسان نے کوئی صدقہ جاریہ چھوڑا تھا، اپنی زندگی کے اندر کوئی نیک کام کیا تھا، کسی کو گھر کی ضرورت تھی، گھر بنا کر دے دیا، کسی غریب بچی کی شادی کر دی، کسی کی تعلیم کے اخراجات اٹھا لیے، کسی کا گھر نہیں چلتا تھا اس کا گھر آباد کر دیا، کسی جگہ پر نلکا لگوا دیا، کسی جگہ پر سائبان کی ضرورت تھی سائبان بنوا دیا۔ فرمایا اس انسان کے اس کام کا اجر و ثواب قبر میں بھی اس انسان کو پہنچتا رہے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا علم ينتفع به، انسان اپنی زندگی کے اندر اپنے پیچھے کوئی علم کا حصول چھوڑ کر گیا تھا۔ مثال کے طور پر یہ کتاب ہے، انسان نے کتاب لی ہے، صرف 150-200 روپے کی کتاب ہے، کتاب لی ہے، گھر کے اندر رکھ دی ہے، اور گھر کے اندر اس کو پڑھنے والا، اس سے نیکیاں حاصل کرنے والا جب تک اس کی اس کتاب سے فائدہ اٹھاتا رہے گا، قبر کے اندر اس انسان کو اس اجر و ثواب پہنچتا رہے گا۔ تیسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا والد صالح یدعو لہ، جو انسان اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ جاتا ہے، اور نیک اولاد اس ماں باپ کے لیے نیک اولاد دعائیں کرتی ہے، فرمایا دعائیں نیک اولاد کرتی ہے لیکن اجر و ثواب اس انسان کو قبر کے اندر پہنچتا رہتا ہے۔ تو حضرات ہم کوشش کریں کہ اپنے عقیدے درست کریں، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کو ہم اپنے اللہ کی بندگی کے اندر گزاریں، کاروبار کرے، لین دین کرے، بزنس کرے، دکانداری کرے، سب کچھ کرے، ذمہ دارہ کرے، لیکن صرف ایک چیز کا سوال اور مطالبہ ہے کہ اللہ کے دین کے مطابق کرے، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق کرے۔ تو آپ کا کاروبار کرنا بھی، لین دین کرنا، ذمہ دارہ کرنا، تجارت اور بزنس کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی آپ کے لیے عبادت بنا دے گا، لیکن کب؟ جب انسان نے اللہ کے بتلائے ہوئے اور نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق یہ ہوں گے۔ اور اس کے بعد دوسرا کام اپنی زندگی کی کامیابی کے لیے کہ اپنے بچوں کو کم از کم دین کی تعلیم، بنیادی تعلیم ضرور دیں، بچوں کو روزمرہ کی دعائیں سکھلائیں، بچوں کو جنازے کی دعائیں سکھلائیں، اپنے والدین کے اخلاق و آداب سکھلائیں، غسل کے طریقے بتلائیں۔ آپ کا بچہ آپ کی زندگی کے اندر بھی آپ کی قدر و قیمت کرے گا، آپ کی زندگی میں بھی آپ کا ادب و احترام کرے گا، اور جب آپ ہزاروں من مٹی کے اندر دفن ہوں گے تو پھر آپ کے بچے کا
ایک ایک کیا ہوا نیک عمل آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ اللہ میری اور آپ کی ان تمام کاوشوں کو قبول فرمائے اور میری اور آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور پل اپنی عبادت کے اندر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔